بندے یہی نسخہ بسم اللہ۔ ظہر سے قبل ایک ساتھی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، یہ صبح عقیدہ واسطیہ کے وقت یہ تحتیت کے بارے میں یاد ہے؟ اس کے بارے میں یہ بتانے لگا ہوں، اگر کوئی شخص اس کو تسلیم نہ کرے تو کہہ دیتا ہے نا مثلاً اعتراض کرنے والا کہ آسمان جب زمین کے ہر طرف ہے، یعنی آسمان نے زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور زمین وسط میں ہے، تو عرش نے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ تحتیت لازم آتی ہے عرش کی کہ وہ زمین سے نیچے ہے۔ اس کا میں نے کچھ یہ ذکر کیا تھا کہ تحتیت کا یہ مطلب نہیں سمجھے تحت ہونے کا، نیچے ہونے کا، کیونکہ یہ زمین کا تحت جو ہے نا، یعنی ہماری بنسبت یہ زمین کے وسط تک ہے، درمیان تک، ہر طرف سے ایسے ہی ہے۔ مثلا جو بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے نا، دائرہ، اس کے اندر ایک وسط ہے مثلا، تو وہ اوپر سے اگر اس کے وسط تک جو ہے نا توجہ، یہ تحت تک ہو گئی ہے، اور ادھر سے اگر توجہ کریں گے وہ وسط تک اس کا تحت ہے۔ ہر طرف سے جو درمیان میں ایک نقطہ ہے نا، بالکل درمیان میں، وہ ہر جانب کا تحت بن جاتا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے جس کو عربی کے اندر قوت جاذبیت کہتے ہیں، یعنی کشش، کہ یہ ہر جسے والی شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی جو بھی جسے والی شے اوپر کو پھینکے نا، وہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جذب کرتی ہے۔ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ یہ زمین کے جس طرف بھی انسان چلا جائے ہر طرف ایسے ہی ہے، تو یہ زمین کی سطح ہر طرف سے زمین کا اوپر ہے، اور آسمان ہر طرف سے زمین کے اوپر ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر زمین کے اندر بور کیا جائے، جس طرح یہ ہم پمپ لگاتے ہیں نا تو بور کرتے ہیں نا، کھلا ہو بور مثلا بڑا، ساری زمین کے اندر اگر بور ہو جائے تو جہاں زمین کا تحت ہے نا، یعنی وہ نقطہ وسط والا، یہ ادھر سے اگر کوئی شے پھینکی جائے گی نا، اس جگہ میں جا کے پھر رک جائے گی، آگے نہیں جائے گی۔ اگر آگے وہ جائے بھی تو اوپر کو آئے گی۔ مثلا یہی بندہ جو اعتراض کرتا ہے، اس کو کہا جائے اگر رسے کے ساتھ ہم تجھے اس طرح لٹکا کے دیکھتے ہیں نیچے، اگر اس کو لٹکائیں تو ٹانگیں کدھر ہوں گی؟ اس کی نیچے ہوں گی نا، سار اوپر ہوگا، ٹانگیں نیچے، وہ لٹکتا جائے گا لٹکتا جائے گا، جب اس نقطے تک پہنچ جائے گا نا، پھر اس سے نیچے نہیں جائے گا وہ۔ اگر ادھر نیچے جائے تو پھر ٹانگیں اوپر ہوں گی اور سر نیچے ہوگا، اس طرح ہو جائے گا۔ پھر ادھر جا کے پھر اس کا سر جو ہے نا وہ اوپر کی طرف اس کو کرنا پڑے گا، وہاں سے جا کے دوسری طرف اگر نکلنا ہو اس نے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ادھر وہ تحتیت نہیں ہے، نیچے وہ ادھر کا حصہ جو ہے نا وہ علو والا ہے، یعنی اوپر والا حصہ ہے، علو والا۔ تو یہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سیدھا دوسری طرف جا کے نکل آئے، کہ ادھر سے وہ پھینکا جائے تو ادھر دوسری طرف نکل آئے۔ مثلا امریکہ ہمارے نیچے ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کھدائی کی جائے گول، یعنی بور کر لیا جائے تو کوئی ادھر سے پتھر پھینکا جائے تو امریکہ میں نکل آئے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہ اسی نقطے پر جا کے ٹھہر جائے گا، چاہے نیچے خلا ہی کیوں نہ ہو،
وہ مقناطیس کی طرح معلق ہو جائے گا. تو اگر اس سے نیچے تھوڑا سا بھی چلا گیا تو وہ الٹے سر گر جائے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علو جو ہے نا ہر جانب سے آسمان کے لیے علو ہے، اور عرش ہر جانب سے علو ہی علو میں ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عرش جو ہے نا وہ نیچے ہو جائے یا آسمان نیچے ہو جائے زمین کے. جدھر بھی انسان جائے گا نا زمین کی جس حصے پر، چاہے سمندر کے اندر ہو یا خشکی کے اندر ہو، وہ زمین کی سطح پر ہی رہے گا اور آسمان اس کے سر پر ہی رہے گا. آسمان ہر حالت میں بلند ہی بلند ہے. یہ سوچ غلط ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے امریکہ، ہمارے نیچے ہے. نیچے نہیں ہے وہ، کیونکہ ان کی تحتیت اور ہماری جو تحتیت ہے نا وہ زمین کے وسط میں اس کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو پھر وہ علو شروع ہو جاتا ہے. جس طرح اس تحت سے اوپر جی کی جانب ہمارے وہ اس کی بنسبت یہ علو ہے، ہم علو میں ہیں. اور اس کی دوسری جانب جو ہے نا لوگ جو رہتے ہیں مثلا وہ اس وسط کی بنسبت وہ علو میں ہے. اس طرح یہ اسفلیت یا تحتیت اس طرح ثابت نہیں ہوتی جس طرح انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے. یہ واقعے کے خلاف ہے اس کی سوچ حقیقت میں. تو یہ علو ہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر صورت میں علو ہی علو ہے. مثلاً اگر ایک گیند ہے اس کو اگر زمین تصور کیا جائے یا فٹ بال ٹائپ گول ہے، تو ایک نیچے رہنے والا شخص اس کے لیے کیسے؟ یہ تو گیند چھوٹی ہے نا، یہ تو چونٹی مثال ہو سکتی ہے. بندہ تو اس کے نیچے رہ نہیں سکتا، گیند کے نیچے چونٹی رہ سکتی ہے. چونٹی جو ہے نا وہ کھڑی ہو سکتی ہے، ادھر کرلی شبکلی کھڑی ہو سکتی ہے. جب شبکلی ادھر نیچے ادھر ہو گیا نا سر اس کا نیچے، وہ اس گیند کو اپنے نیچے سمجھ رہی ہے. ادھر ایک شبکلی ہے وہ اس کو اپنے نیچے سمجھ رہی ہے، ادھر جو ہے وہ اس کو اپنے نیچے سمجھ رہی ہے. سب کے لیے وہ نیچے ہے اس کے، اور وہ اس کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ اوپر والی چھپکلی وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو نچلی ہے نا وہ میرے نیچے ہے، کیونکہ یہ گیند سب کے نیچے ہے تو یہ گیند کے سب اوپر ہی ہے. چونٹی مثلا چکر لگا رہی ہے اس کے آس پاس، دائرے کے آس پاس، تو یہ گیند ہر حالت میں اس چونٹی کے نیچے ہے. چاہے چونٹی ادھر سے بھی گزر رہی ہے نا تو گیند اس کے نیچے ہے. گیند اس کے اوپر نہیں ہے، یہ اس کے نیچے ہے. وہ ادھر آ گئی پھر بھی اس کے نیچے ہے. جس طرف بھی چونٹی چلی جائے وہ گیند اس کے نیچے ہی نیچے ہے. اس طرح زمین ہم سب کے نیچے ہے جدھر بھی چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر مثلا آپ اس طرح خیال کریں کہ کوئی ادھر سے اگر امریکہ میں چلا جائے تو وہ ہمارا سر نیچے ہو جائے گا اور ٹانگیں اوپر ہو جائیں گی. اس طرح نہیں ہے، ہماری ٹانگیں پھر بھی نیچے ہی ہیں. زمین ہمارے نیچے ہی ہے جدھر بھی چلے جائیں. اس اعتبار سے عرش آسمان وہ ہر حالت میں اوپر ہی اوپر ہے، سب کے اوپر ہے ہر حالت میں. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے. زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض، اتنا وزن ہے. سائنسدان لکھتے ہیں کہ 40 گھنٹے لگتے ہیں تیز رفتار جہاز اگر زمین کے آس پاس گھومے، 40 گھنٹے میں ایک چکر پورا ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ اتنا دور نہیں ہوتا جہاز، لیکن چاند یہ 2,40,000 میل یا کلومیٹر دور ہے زمین سے، تو دن رات کے اندر ایک چکر لگاتا ہے. اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. جہاز کا تو دائرہ اس کی بنسبت بالکل چھوٹا ہے زمین کے آس پاس دائرہ، اور سورج کا اس سے بھی زیادہ بڑا بن جاتا ہے. دوسرے جو ستارے ہیں یہ سب زمین کے آس پاس جو ہے نا یہ گردش کرتے ہیں. تو بلکہ پرانے جو قدماء فلاسفہ ہیں نا، یہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آسمان بھی گولائی کے اندر حرکت کرتا ہے، اور اس کی حرکت مستدیرہ سمجھتے تھے گولائی کے اندر آسمان. اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ چاند سورج ستارے آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہ لائٹ نہیں ہے جڑی ہوئی ہے. تو اس طرح وہ سمجھتے تھے، لیکن یہ نظریہ غلط ہے.
یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ آسمان وہ گردش نہیں کرتا، یہ آسمان اور زار الحرکہ اور ہر ایک کی حرکت کا جو خط ہے نا، یہ خط حصی نہیں ہے، یہ وہمی خط ہے۔ جس طرح جہازوں کا ایک سمت ایک خط ہوتا ہے نا، خطوط جویہ کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ اگر نقشہ دیکھیں تو ادھر ایک لکیر بنائی ہوتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، کہتے ہیں کہ یہ فضائی راستہ ہے جہاز کا، یہ اسی پر ہی جاتا ہے، اس سے یہ سرکتا نہیں ہے ادھر یا ادھر۔ چاند سورج ستارے یہ بھی اپنے اپنے مدار حرکت پر ہی حرکت کر رہے ہیں۔ یہ اتنی اللہ کی کاریگری ہے نا، حیرت انگیز، کیونکہ یہ شمسی جو 12 مہینے ہیں جن کا سورج کے ساتھ تعلق ہے، تو سورج کی جو یہ اپنے مدار پر حرکت ہوتی ہے نا، یعنی سال میں مثلا آج جس مدار پر حرکت ہی نا، آج جس وقت بھی مثلا اگلا سال یعنی پورا اسی دن اسی وقت سورج کی اسی مدار پر ہی حرکت ہوگی، یا پوری سارا 24 گھنٹے، اور تھوڑی تھوڑی یہ بدلتی رہتی ہے، اسی کی وجہ سے یہ دن رات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سالانہ جو ہے اس کی جو ہے نا منازل، یا رب المشارق والمغارب جس طرح ہے نا، یہ روزانہ کی جو مشرق اور مغرب ہے فرق، اس اعتبار سے جمع کا کہا گیا ہے۔ ویسے مشرق اور مغرب 2 ہیں، مشرق اور مغرب، اس اعتبار سے رب المشرق والمغرب بھی کہا گیا ہے، اور اس اعتبار سے کہ ایک مشرق جنوبی ہے اور ایک شمالی ہے، اسی طرح ایک مغرب شمالی اور جنوبی، رب المشرقین والمغربین بھی کہا گیا ہے۔ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو مشارق اور مغارب اس کے جو روزانہ کے ہیں نا یومیہ، یہ ہر سال اسی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سورج اپنے مدار سے آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، فرق ہو جائے، نہیں۔ یہ ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ عزیز اس کا مطلب میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو، العزیز تو العلیم یعنی کمال علم والا، ہر شے کو جاننے والا، یہ اس کا یہ وضع کردہ ہے، یہ بنایا ہوا، اس میں یعنی کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، جیسے بنا دیا ہے ایک ہی بار اسی طرح ہی قیامت تک دائیں بین کہا ہے نا، یہ مسلسل لگاتار چلنے والے ہیں۔ بہت بڑی نشانیاں ہیں یہ چاند سورج، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ خسوف قمر والی حدیث کے اندر آیا ہے نا، خطبے کے اندر، بڑی عظیم نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ اسی لیے تو قرآن میں ان کو بہت ذکر کیا گیا ہے، چاند سورج، آسمان زمین پہاڑ اور ان کے درمیانی جو مخلوق ہے، یہ آیات افقیہ، یہ کتاب کھولنے کے بغیر ہی ویسے مختصر جو ہے نا ہر باب کے متعلق، ایک یہ شفاعت کے بارے میں باب ہے، اس کے اندر شفاعت، اس کا ایک تو ویسے معتزلہ کا نظریہ شفاعت کے بارے میں جو ہے نا، ان کا رد بھی مقصود ہے اس کے اندر کہ رد ہو جائے ان کا، کیونکہ وہ شفاعت کے منکر تھے، اور اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ان کا چونکہ ایک عقیدہ نظریہ تھا کہ اصحاب الکبائر جو توبہ کے بغیر فوت ہو گئے ہیں، ان کا عذاب ہمیشہ ہے، مخلد فی النار، یعنی جو ایک دفعہ آگ میں داخل ہو گیا نکلے گا نہیں، جبکہ احادیث متواتر ہیں شفاعت کی، اس پر اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ الشفاعہ ایک کتاب ہے مقبل بن ہادی الوادعی کی، یہ یمنی ہیں، شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اتنی موٹی ہے یہ کتاب، یہ شفاعت والی تمام احادیث کی تخریج ہے اور صحت ضعف بیان کیا گیا ہے۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر کافی تفصیل ہے شفاعت کے مسئلے میں، بلکہ 10-11 قسمیں لکھی ہیں شفاعت کی اس کے اندر۔ تو معتزلہ اس شفاعت کے منکر تھے، جو شفاعت ہونی ہے نا
اوساط المومنین کے لیے، اصحاب القبائر کے لیے. یہ حدیث کے اندر بھی آیا انما شفاعتی لاصحاب القبائر من امتی. اس طرح ایک اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. اس طرح کی حدیثیں تو بہت ہیں، اتنی حدیثیں ہیں نا جو گنی نہیں جا سکتی شفاعت کے بارے میں. تو معتزلہ کہتے تھے کہ سفارش نہیں ہے، نفی کرتے تھے، کیونکہ اگر سفارش ہو گئی تو پھر تو مخلد فی النار نہ رہا. حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب کبیرہ مخلد فی النار ہے، اس لیے وہ کہتے تھے سفارش کوئی نہیں. تو امام بخاری نے ایک تو ان کا رد کیا ہے، احادیث ذکر کی ہیں آگے، آگ سے نکالنے کی تفصیلی احادیث ہے. پھر دوسرا اس باب کے اندر جو ہے نا یہ اذن کا بھی ہے ذکر، اذن الا لمن اذن لہ، کہ شفاعت جو ہے نا وہی کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا، اور اسی کے لیے سفارش ہے جس کے لیے اللہ اذن دے گا. یعنی سفارش کرنے والے کا بھی معذون ہونا ضروری ہے، اور جس کے حق میں سفارش کی گئی ہے اس کے حق میں بھی اذن کا ہونا ضروری ہے. معذون لہو، یہ اللہ اجازت دے گا تو پھر سفارش کریں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذن ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی حدیثوں کے اندر واضح ہے. تو بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی لفظ ہے یحد لی حدن، کہ اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا کہ کن کے لیے سفارش کرنی ہے. آپ ایک شفاعت عظمیٰ کریں گے، یہ حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے ہے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. اور ایک سفارش آپ کی ایسی بھی ہے کہ جو آگ کا مستحق ہو گیا تو سفارش یہ کہ آگ میں داخل نہ ہو، ایک سفارش یہ بھی ہے. اور پھر جو آگ میں داخل ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی سفارش، یہ 3-4 دفعہ سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری، جن کے لیے اللہ اجازت دے گا نا وقفے وقفے کے ساتھ سفارش کریں گے. یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، بخاری میں روایتیں ہیں، صالحین بھی کریں گے تو اللہ قبول کرے گا. تو یہ سفارش برحق ہے. آگے اور بھی سفارش ہے، مثلا جنت میں جانے کی، یہ بھی نبی کی سفارش ہوگی تو جنت میں داخل ہوں گے آگے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی. تو یہ اس میں اصل میں جو اذن کا لفظ آیا ہے نا، یہ کتاب التوحید کے اندر جو مسئلہ کلام کا ذکر ہے نا، اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. کیونکہ اذن جو ہے نا، یہ اذن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ساتھ اذن، قول کے ساتھ اذن دے گا ان کو. حدیث میں دیکھو ہے لفظ ارفع راسکا، اپنا سر اٹھاؤ، فشفا تو شفا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. سل توتا، سوال کرو دیا جائے گا. یہ اللہ کا کلام نہیں ہو گیا، اللہ کا کلام. تو یہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق، تو اللہ اس کے ساتھ متصف ہے، اور اللہ کا کلام کرنا مخلوق کے کلام کرنے کے مشابہ نہیں ہے. تو تشبیہ کی نفی بھی ہو گئی، اور اس سے پھر اللہ کا کلام سمجھا جانے والا اور سنا جانے والا یہ بھی ہو گیا، اور اس کے اندر حروف کا ہونا اور سنا جانا، آواز کا ہونا، یہ سب ثابت ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ جو نفسی کلام کے قائل ہیں نا، وہ اس مقام میں ایسے ہی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے امام بخاری کا مقصود ہے کلام نفسی کو ثابت کرنا. یہ صحیح نہیں ہے. ویسے ابن بطال انہوں نے بھی ایسے ہی لکھ دیا ہے اپنی بخاری کی شرح کے اندر. یہ اپنے نظریے کے مطابق یہ تشریح کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا نظریہ بنا ہوا ہے نا کہ اللہ کا کلام نفسی ہے، معنی واحد ہے. شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس کی بہت تردید کی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں نا معنی واحد ہے. کئی کہہ دیتے ہیں کہ معنی واحد نہیں ہے، 4 یا 5 معنی ہیں، ایک امر، ایک نہی، اور ایک خبر اور استفہام. اس طرح کئی کہہ دیتے ہیں. یہ بھی انہی میں سے ہیں بعض متکلمین میں سے. قصیدہ نونیہ کے اندر ان کے مذاہب وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نفسی ہے، لفظی نہیں ہے. عقیدہ طحاویہ کے اندر تو لکھا ہوا ہے شرح کے اندر. اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخرس ہے، نعوذ باللہ، گنگا.
حالانکہ یہ عیب ہے. کلام کرنا یہ کمال ہے، کلام کرنا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رد کرتے ہوئے فرمایا نا کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ انہ لا یکلمہم، کہ یہ ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا. جس کی عبادت کر رہے ہیں گائے کے بچھڑے کی، یہ تو ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کر رہا. تو کیا نکلتا ہے اس سے کہ الہ کلام کرنے والا ہوتا ہے. یہ اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ وہ کلام کر سکتا ہے. ان کے قول سے لازم آتا ہے کہ اللہ کلام ہی نہیں کر سکتا، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہہ دیتے تھے کلام مخلوق ہے، کلام مخلوق ہے. نسبت اللہ کی طرف ہی کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح نسبت ہے جس طرح مخلوق کی خالق کی طرف نسبت ہوتی ہے. لیکن اہل سنہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جس طرح صفت کی موصوف کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ کلام یہ صفت ہے، صفت کی خالق کی طرف نسبت ہے، صفت کی خالق کی طرف، صفت کی موصوف کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی مخلوق کی طرف نسبت، مخلوق کی یعنی خالق کی طرف نسبت ہے. اس طرح وہ یہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام جو ہے نا یہ مسموع ہے، لفظی ہے، یہی صحیح ہے. اس باب سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک مقدمہ یعنی پہلا باب ہے، اور یہ باب طویل الذیول ہے، یعنی یہ ایک لمبا آخر کتاب تک جو ہے نا یہی مسئلہ آگے چلتا ہے مختلف ابواب کے اندر، کہ اصل مقصد ہے کلام لفظی ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور سنا جانا تو حروف والا ہونا. اس کے بعد امام صاحب نے باب باندھا 33 نمبر باب ہے یہ باب کلام رب مع جبرائیل، یعنی رب تعالیٰ کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے نا کہ جس کے ساتھ چاہے کلام کرتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کلام یہ پہلے میں نے بتایا تھا نا، تکلم بے اعتبار نو یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے، ازلی. یہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ تکلم والی صفت پہلے بالکل موجود نہیں تھی، یہ بعد میں حاصل ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے. یہ تمام صفات کے اندر کلیہ ہے، تمام صفات بے اعتبار نو، حتیٰ کہ جو فعلیہ ہے نا وہ بھی وہ قدیم ہی قدیم ہے. ان کے جو آحاد ہیں نا کہ مثلا جبرائیل کے ساتھ کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا، نبیوں کے ساتھ واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ، یا قیامت والے دن جو کرے گا محشر کے اندر پھر جنتیوں کے ساتھ یہ کلام وغیرہ، یہ اس کے آحاد ہیں. یہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ کلام ہر وقت کر رہا ہے، ایسے نہیں ہے. یہ چونکہ مشیت کے تحت ہے نا، جب چاہے تو کرتا ہے. اس طرح صفت رحمت کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، صفت مغفرت کے بارے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے ساتھ کلام کرنے والا. اور یہ یاد رکھیں کہ انسانوں کے اندر جو ہے نا یہ کلام کرنا یہ ایک کمال سمجھا جاتا ہے، اور نہ کر سکنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے. اور ہر وہ جو مخلوق کے اندر عیب ہے نا تو اللہ بالاولیٰ ہی اس سے منزہ ہے، اور ہر وہ جو مخلوق کے اندر کمال ہے اللہ بالاولیٰ ہی اس کے ساتھ متصف ہے. یہ بھی قاعدہ ہے. صرف ایک اس سے مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا اولاد کا ہونا اس کی، تو ادھر جو ہے نا یہ اس کے برعکس ہے. اللہ کے لیے اولاد کا نہ ہونا کمال ہے، مخلوق کے لیے نہ ہونا یہ کمال نہیں ہے. چونکہ اس کی وجہ کہ مخلوق جو ہے نا یہ چونکہ اس کی وجہ کہ مخلوق جو ہے نا یہ چونکہ ضرورت یا احتیاجگی کے ساتھ متصف ہوتی ہے. اولاد جب ہو جائے تو احتیاجگی اس کی دور ہوتی ہے. تو اللہ چونکہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی سہارے کا، کسی شرکت کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، غنی حمید ہے. اس لیے اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء. تو یہ اللہ کے لیے اولاد سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنقیص ہے.
اس لیے اللہ اس سے منزہ ہے، چونکہ وہ غنی ہے، صفت غنا ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر تو والد کو اولاد کی ضرورت ہو سکتی ہے نا، والدہ کو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو چونکہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عالمین سے غنی ہے، وہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے اولاد سے بھی اللہ پاک ہے، شریک سے بھی اللہ پاک ہے، ہر قسم کا عیب اور نقص سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ کبر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے نا یہ میری رضا ہے، یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، انسان کا اس طرح بڑا بننے کی کوشش کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ کو جو ہے نا یہ پسند ہے کہ انسان متواضع ہو۔ کبر کی ضد ہے تواضع، وضع۔ تو کبر کے اندر ایک قسم کی رفت ہوتی ہے نا، یہ چونکہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے یہ وصف پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ وصف پسند نہیں ہے کہ کوئی اور یہ متکبر بننے کی کوشش کرے۔ اس لیے فرمایا نا کہ یہ میری رضا ہے، جو مجھ سے منازعت کرنے کی کوشش کرے گا نا تو میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ مجموع فتاوی 12 نمبر جلد 372 صفحے کے اندر اور 71 صفحے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ کلام باری تعالیٰ کے بارے میں۔ آگے باب ہے یہ 34 نمبر، باب قولہ انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اپنے علم کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر، اللہ کا علم، اللہ کا تصرف، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو قرآن یہ بھی اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن اللہ کے علم سے ہے، جو اللہ کے علم کو مخلوق کہے اس کے بارے میں سخت لفظ بولے ہیں انہوں نے، امام احمد رحمہ اللہ نے، کہ اللہ کے علم کو جو مخلوق کہے نا تو یہ پھر کفر ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا امر آسمانوں زمینوں کے درمیان نازل ہوتا ہے، اس میں امر کونی اور امر شرعی دونوں آ گئے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام، اس کی صفت ہے غیر مخلوق۔ جس طرح یہ ارادہ کی 2 قسمیں ابھی سنی ہے نا آپ نے، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ، امر کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، امر کونی اور امر شرعی۔ امر کونی کے اندر جو ہے نا یہ مراد جو ہے نا معمور وہ ہو جاتا ہے اسی وقت ہی، امر شرعی کو یہ لازم نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا امر شرعی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر شرعی ہے نا، امر ہے لیکن کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اور امر کونی اگر ہو جائے تو لازمی طور پر ہوگا، وہ معمور بہی ادا ہوگا اسی وقت ہی۔ جس طرح یہ کن فیکون والا جو ہے نا یہ بھی امر ہے نا، کن، یہ کونی امر ہے، تو ادھر ہو جاتا ہے ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن کہتا ہے تو ہو جائے۔ یہ کون جو ہے، یہ کن جو ہے نا یہ امر ہے، یہ امر کونی ہے، امر کونی۔ عقیدہ تحاویہ کے اندر تو کافی چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں، تحریم بھی لکھا، تحریم شرعی اور تحریم کونی۔ تحریم شرعی مثلا اللہ نے شراب حرام کی ہے، یہ تحریم شرعی ہے۔ اب دیکھو کئی پی لیتے ہیں کئی نہیں پیتے، یہ تحریم شرعی ہے نا۔ ایک تحریم کونی بھی تھا، وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیے نا سب کے دودھ، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے تھے، حالانکہ بچے تھے اس وقت دودھ پینے والے، تو کسی کا دودھ جو ہے نا وہ نہیں پیتے تھے، کسی عورت کا دودھ۔ یہ تحریم کونی ہے، تحریم کونی۔ اس طرح اذن کی بھی بن جائے، اذن شرعی اور اذن کونی۔ تو امر شرعی، امر کونی، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ، یہ کتاب و سنت کی نصوص سے یہ عیاں ہے۔ آگے اگلا باب ہے 35 نمبر باب،
باب قول اللہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام عام ہے، یعنی ہر قرآن کلام اللہ ہے، لیکن ہر کلام اللہ قرآن نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی ہے. یعنی کلام اللہ یہ عام ہے، قرآن یہ خاص ہے. اس لیے یہ بھی آگے باب آئیں گے، مقصود ہے کہ اللہ کا کلام قرآن ہی نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی اللہ کا کلام. قرآن اللہ کا کلام اتنا ہے، اتنا کہ کوئی آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. آگے آئے گا یہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں، پورے سارے درخت زمین پر وہ کلمے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے جو ہے نا وہ لکھے جائیں تو ختم نہیں ہوں گے. کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی ساری، لیکن اللہ کے کلمات وہ نہیں ختم ہوں گے. یہ لامحدود غیر متناہی اللہ کے کلمات، اللہ کا کلام. اس میں کتب سماویہ بھی آ جاتی ہیں، یعنی جتنی پہلے کتابیں ہیں وہ بھی، پھر جتنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا امر کونی جاری ساری ہوتا ہے، یہ سب آ جاتے ہیں. کلمہ جو ہے نا یہ لفظ بول کر کلام بھی مراد ہوتا ہے. وَكَلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ. الفیہ کے اندر شروع میں شعر ہے، کلامٌ لفظ مفید کستقم. تو اس میں کہا گیا ہے کہ کبھی لفظ کلمہ بولتے ہیں تو مراد کلام ہوتا ہے. کلم کی جمع کلم آتی ہے، یہ جنسی ہے یہ جمع، یعنی جس کے مفرد اور جمع میں تا کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے. اگر تا لگ جائے تو ایک مراد ہوتا ہے، کلمتن یہ ایک. اس تا کو تانیث کی نہیں کہتے، وحدت کی کہتے ہیں. تمرتن، بقرتن، شجرتن. اگر تا کو اتار دیں تو جنس جمع بن جاتی ہے، کلمن، بقرن اور شجرن. مثلا تمرن یہ جنس ہے. اب تمرن کا کوئی معنی کرے ایک کھجور، یہ معنی غلط ہو جائے گا. یا کلمن کا معنی کرے ایک کلمہ، یہ غلط ہو جائے گا. یا شجرن ایک درخت، یہ ترجمہ غلط ہے. دیکھو قرآن میں فرق کیا گیا ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، بقرہ یہ تا وحدت کی ہے. یہ نکرے کا معنی میں کوئی یا کچھ آ جاتا نا کہ کوئی بھی فرد، کوئی ایک فرد، یعنی اس جنس سے گائے مثلا، اس میں یہ تانیث کی نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ مادہ کا حکم دیا تھا، یہ مطلق ہے. لیکن قرآن کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذکر تھا بیل، کہ آگے جو صفات ذکر کی گئی ہیں نا وہ بیل کی ہیں، ہل چلانا، کھیتی کو پانی پلانا. اس لیے شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کا ترجمہ ہی بیل کیا ہوا ہے، ترجمے کے اندر ہی یہ بقرۃ کا لفظ معنی بیل کیا ہوا ہے. حافظ صاحب حافظہ اللہ، حافظ عبدالسلام بٹوی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے نیچے تشریح کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل. انہوں نے لکھا کہ یہ بھی لکھا کہ عین ممکن ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ گائے کے ساتھ بھی ہل چلاتے ہوں، یعنی مادہ کے ساتھ بھی، یہ ممکن ہے. یہ تشریح کے اندر انہوں نے لکھا ہے. تو یہ عام ہمارے عرف کے اندر جو ہے نا بقرہ لفظ جب بولا جاتا تو گائے ہی متبادر الی ذہن ہوتا ہے. حالانکہ تا وحدت کی ہے، یہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. کلمتن کے اندر بھی تا جو ہے نا یہ وحدت کی ہے. اس کی جو جمع ہے نا کلمن، یہ جمی، جنس جمی ہے، یہ جنس جمی. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلمے ہیں نا، یعنی کلام، یہ اس میں فیصلے بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہ جو تبدیلی کی ہوئی ہے نا لوگوں نے، مثلا تورات میں تبدیلی کر دی ہے، تحریف کر دی، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ یا من بعد مواضعہ، یہ تحریف، یہ لفظوں میں لفظی ہے، لفظی. معنوی یعنی واقع اور حقیقت کے اندر ان آیات کے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے نا وہ بالکل حق اور سچ تھا. حق اور سچ سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا.
نے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ حق اور سچ ہونے سے ان کو کوئی ٹال دے ہٹا دے، یہ نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ کوئی خبر دے دے مثلاً، اللہ کی خبر واقعے کے عین مطابق نکلے گی، اب اس کو کوئی بدل دے مثلاً کہ کوئی اس کو ٹال دے، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ہر صفت کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا۔ دیکھو جو اللہ دینا اس کی صفت ہے نا، کوئی مانع نہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے کلام اور دوسروں کے کلام میں یہ بھی فرق ہے۔ دوسرے کا کلام ٹالا جا سکتا ہے کہ کوئی ٹال دے، کہ نہ ہونے دے، اس کا جو خبر دی ہے اس کو غلط ثابت کر دے، نہ ہونے دے، لیکن اللہ کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو ویسے یہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ جو تحریف ہے نا اہل کتاب نے جو کی تھی، کیا یہ صرف لفظی تھی یا معنوی بھی تھی؟ تو ویسے زیادہ صحیح یہی لگتا ہے کہ لفظوں کو بھی بدل دیتے تھے اور معنی بھی غلط کر دیتے تھے، لیکن واقع اور حقیقت کے مطابق جو ہے نا، عین جو واقع کے مطابق ہے، اس کو بدلنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی کے بارے میں یہ خبر دے دے اللہ کہ یہ آگ میں داخل ہوگا یا یہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کو کوئی بھی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف کر کے دکھا دے، کوئی یہ نہیں کر سکتا بالکل۔ جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت ہے نا، یہ اللہ کے کلمے سے ہے نا۔ اس طرح عشرہ مبشرہ یا دیگر صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہی ہے نا، اس کو کوئی بدل سکتا ہے کہ اس کے برعکس کر دے؟ کوئی نہیں۔ جس کے بارے میں خبر دی ہے نا کہ یہ آگ میں داخل ہوگا، اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے برعکس کر کے دکھا دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ ہوا فی النار، یہ آگ میں، خیبر کے اندر بڑے شد و مد سے یہودیوں کو قتل کر رہا تھا، مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا اس نے، صحابہ خوش تھے کہ اس نے ہماری طرف سے آج بہت ہی کفایت کی ہے کہ کسی اکیلے کو نہیں چھوڑتا، جو بھی اس کے آگے آتا ہے نا اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہوا فی النار۔ صحابہ حیران ہی ہو گئے کہ یہ یعنی ظاہر لگتا ہے کہ ایسا عمل کر رہا ہے جو جنت میں جانے کا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ چلو میں خیال کرتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے یہ بندہ، میں خیال رکھوں گا۔ دوسروں کو کہنے لگے کہ میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنے لگا، جدھر جاتا نا وہ ساتھ ساتھ ہی، کیونکہ یہ کرتا کیا ہے۔ وہ زخم بہت زیادہ ہو گئے اس کو، حتیٰ کہ اتنا زخم ہو گئے کہ وہ صبر نہ کر سکا۔ اس نے تلوار کی نوک جو ہے نا، یا ایک روایت میں نیزہ آتا ہے تیر، وہ اپنے سینے کے اندر رکھی ہے اور اپنے نفس کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ اب وہی شخص جو کہتا تھا نا کہ میں پتہ کرتا ہوں اس کے بارے میں، وہ دیکھ رہا تھا سارا کچھ اس کا حال کہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوا اس کا۔ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، ام اللہ فصدق قولک، اللہ نے تو آپ کی بات سچ کر کے دکھا دی ہے۔ یہ وحی کے ذریعے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، آپ چونکہ ایسی خبر وحی کے بغیر نہیں دے سکتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا نا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنت الا مومن۔ ایک روایت میں مسلم کا بھی لفظ ہے، لا يدخل الجنت الا مسلم۔ یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں نا، یہ وحی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ یہ تو یہ اللہ کا کلام ہی ہے، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے خلاف کوئی
فیصلہ دے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے کونی فیصلہ اس کو کوئی تبدیل کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلمہ حق ہے۔ تو آگے جو ہے نا باب ہے اگلا، یہ 39 نمبر باب، اس میں ہے باب و ذکر اللہ بالامر۔ اس باب سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کی صفت، اور ایک بندے کا فعل اور اس کی صفت، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا یہ فرق ہے، یکساں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ تو جو لوگ فرق نہیں کرتے ان کی بات بالکل ہی غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ یہ جبریہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا فعل اور بندے کا فعل، یعنی بندے کا فعل جو ہے نا یہ حقیقت میں اللہ ہی کا فعل ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حلولیہ کے اندر بھی ہے کہ جو بندہ کرتا ہے نا وہ بندہ نہیں کرتا، وہ اللہ کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ پتہ کیا دلیل لاتے، کہتے قرآن میں آیا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ حلولیہ یہ آیت پڑھتے تھے جبریہ حلولیہ، کہ اللہ نے نبی کی رمی کو اپنی رمی قرار دیا ہے۔ یہ رمی یہ نبی کا فعل تھا نا، اذ رمیتا، تو اللہ نے ادھر سے نفی کر کے اپنے لیے ثابت کیا، تو نبی کا فعل وہ اللہ کا فعل ہے، تو فرق نہ ہوا۔ لیکن ان کا یہ استدلال غلط ہے۔ کس طرح غلط ہے؟ شرح عقیدہ طحاویہ میں کافی تفصیل لکھی ہے، خوب رد کیا ہوا ہے، ان کے فتح الباری کے اندر بھی ہے۔ آیت میں غور کریں تو اس میں رمی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک رمی مثبت ہے اور ایک رمی منفی ہے۔ دیکھو ایک پر حرف نفی داخل ہے، وما رمیتا، یہ منفی رمی ہے، منفی۔ اذ رمیتا یہ مثبت رمی ہے، اور جو منفی رمی ہے یعنی نبی سے جس رمی کی نفی کی گئی ہے نا، اس رمی کا اس بات اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اللہ کی طرف کیا گیا ہے، ولیکن اللہ رما۔ تو اذ رمیتا یہ رمی جو مثبت ہے نا، یہ اس رمی کا غیر ہے۔ اس لیے فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی کہ رمی جو ہے نا جو نبی کے لیے ثابت کی گئی ہے نا، اس کا تعلق ہے کسب کے ساتھ، یعنی نبی کے فعل کے ساتھ، کسب کے ساتھ۔ یعنی مثلاً کمان کو ہاتھ میں پکڑ کے تیر اس میں رکھ کے نا ہاتھ کے ساتھ تیر مارنا، چلانا، یہ رمی اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، یہ نبی کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ اور جس رمی کی نبی سے نفی کی گئی ہے نا، وہ ہے اصابہ۔ اصابہ کا معنی ہے ٹھیک نشانہ لگ جانا، وہاں یعنی ٹھیک نشانہ لگ جانا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ یعنی نبی کا کام اتنا ہی تھا کہ تیر پھینکا ہے، آگے صحیح نشانے تک اس کو پہنچا دینا، یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ نے اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ مطلب صحیح ہے اس آیت کا۔ جو اس کا مطلب دوسرا بیان کرتے ہیں نا، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ پھر اس طرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس کی مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے اور ان کے موقف کو غلط کرنے کے لیے، کہ مثلا اگر کوئی کہے بندہ نماز پڑھتا ہے تو کیا اس طرح کہہ سکتے ہیں ما صلی العبد ولکن اللہ صلی، یا ما صام العبد ولکن اللہ صام؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے بڑھ کر مثال دی ہے، مثلا کوئی گناہ کا کام، وہ بھی بندے کا فعل ہوتا ہے نا، انسان کا فعل۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کا ہے حقیقت میں، بندے کا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہاں پھر نعوذ باللہ اگر کوئی محض چوری ہے، ما سرق العبد ولکن اللہ سرق، یہ لازم آتا ہے، باطل، یہ باطل ہے کہ اللہ نے چوری کی ہے،
نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے یہ موقف صحیح ہے کہ بندے کا جو فعل ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، تخلیق اللہ کی تخلیق سے ہے، لیکن فعل بمعنی کسب اور ارتکاب یہ بندے کا فعل ہے، حقیقی فاعل بندہ ہے اور حقیقی خالق اللہ ہے، حقیقی فاعل بندہ ہے۔ اللہ کو حقیقی فاعل کہنا یہ غلط ہے کہ اس کے فعل کا فاعل حقیقت میں اللہ ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ یہ جبریہ یا حلولیہ وغیرہ جو ہے نا وہ اس طرح کہہ دیتے تھے کہ جب بندہ کلام کرتا ہے نا حقیقت میں اللہ کلام کرتا ہے، یعنی فعل کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دیتے تھے۔ بندہ ذکر کرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ ذکر کرتا ہے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے اس لیے یہ فرق کرنے کے لیے باب قائم کیا کہ بندے کا فعل اور اللہ کے فعل میں بہت فرق ہے۔ بندے کا فعل بے اعتبار ارتکاب اور کسب بندے کا ہی فعل ہے حقیقت میں، تو اسی لیے اس کو پھر اس پر اجر بھی مرتب ہوتا ہے اور عذاب بھی مرتب ہوتا ہے اس کے فعل پر، چونکہ اس کا دخل ہے اس کو ارتکاب کرنے میں۔ تو اگرچہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق دو طرح کی ہے نا، ایک شر اور ایک خیر، تو یہ دونوں اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ شر کو پیدا کیوں کیا ہے اللہ نے؟ یہ حکمت پر مبنی ہے، یہ مراد لے غیر ہی ہے، اور خیر کو پیدا کیا مراد لے ذات ہی۔ اللہ محض شر کا جو پیدا نہیں کرتا، محض شر، بلکہ مراد لے غیر ہی کا مطلب کہ اس کے اندر کوئی حکمت جو پنہا ہوتی ہے نا اس پر بنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے مراد لے غیر ہی کہتے ہیں، اور خیر کے اندر کہتے ہیں مراد لے ذات ہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فعل اور بندے کے فعل میں فرق ہو گیا۔ اللہ کا فعل اگر ہے مثلا اللہ کا فعل وہ اللہ کی صفت کہلائے گی، بندے کا فعل یہ اللہ کی صفت نہیں کہلائے گی، یہ اللہ کی مخلوق کہلائے گی اور بندے کی صفت کہلائے گی یا بندے کا فعل کہلائے گا۔ اسی طرح یہ لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن کے لفظ ہے اس کی تلاوت کرنا، یا کوئی ذکر کرتا ہے مثلا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس میں پڑھنا جو ہے نا یہ بندے کا فعل ہے، بندے کا فعل، اس اعتبار سے بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ یہ اس کا فعل ہے، اور اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تخلیق کے اعتبار سے۔ اس لیے مثلا اگر کوئی کافر کو قتل کر دے مثلا مارکے کے اندر، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، یہ اس اعتبار سے ہے کہ یعنی تخلیق اور تقدیر کے اعتبار سے اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، لیکن اس بندے نے قتل کیا یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس سے فعل سرزد ہوا ہے، یہ فعل کہ اس نے اپنے آلے کے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ جس طرح کئی دفعہ بخاری میں روایتیں بھی آتی ہیں، کسی میں اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کیا تھا مرحب کو، یا اس طرح کے کئی واقعات، ادھر قاتلہ اللہ علی ید فلان، اللہ نے اس کو قتل کیا اس کے ہاتھ پر۔ یہ اللہ نے جو قتل کیا ہے نا وہ تکوین، تقدیر، تخلیق کے اعتبار سے ہے، اور اس کی طرف جو نسبت ہوتی ہے نا قاتل کی طرف، یہ ہوتی ہے کسب کے اعتبار سے، کیونکہ فعل اس کا ہے، کسب اس کا ہے۔ جو کسب کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں نا فعل کی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ تو اسی طرح یہ قرات قاری اور قرات باری تعالیٰ، ان دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ جب بندہ قرات کرتا ہے تو اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اس کی زبان حرکت کرتی ہے، یہ سب مخلوقات ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی، لیکن جس شے کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ اس میں آتا ہے تو وہ خالق مخلوق ہے، اس کا ذکر وہ مذکور ہو گیا نا، تو ذاکر اور مذکور کا فرق ہو گیا۔ اسی طرح جن لفظوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ متلفظ بے ہی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوگی، تلفظ بندے کا فعل ہے، اور متلفظ بے ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ
فرق ہو جاتا ہے. مقرو شے اور قرات ان دونوں میں فرق ہے. اس طرح مطلوب اور تلاوت میں فرق ہے. اسی طرح تبلیغ ہے. مثلا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، منزل من اللہ. منزل جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کی جو تبلیغ کرنی ہے نا، تبلیغ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ کی صفت. یہ ہے اللہ کی مخلوق، کیونکہ یہ فعل ہے مخلوق کا. اس طرح نطق میں بھی آ سکتا ہے، منطوق بہی اور نطق، یہ سارے اس طرح سمجھے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات. آگے اسی کو آگے جو معتزلہ کہتے تھے نا کہ بندہ اپنے فعل کا خالق ہے، اللہ خالق نہیں ہے، اس کے فعل کا اگلے باب میں اس کا واضح رد کیا. یہ 40 نمبر باب ہے، باب قول اللہ فلا تجعلوا للہ اندادا. کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی خالق بنا لیے، حالانکہ خالق ایک ہے. جب کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے فعل کا آپ ہی خالق ہے، تو یہ خالق مقرر کر دیا انہوں نے، حالانکہ خالق تو ایک ہے اللہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. انہوں نے کئی خالق بنا دیے کہ ہر بندہ اپنے فعل کا خالق. تو اس لیے آیت یہ لکھی فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے لیے انداد مقرر نہ کرو. انہوں نے بندے کو ہی اللہ کے انداد مقرر کر دیا ہے، انسانوں کو ہی. جیسے ارادے کے اندر یعنی قولیہ اور شرعیہ کے اندر جو ہے محبوب ہونا اور غیر محبوب ہونا واجب ہے، اسی طرح اس میں خیر اور شر میں جو شر جو ہے نا یہ غیری جو نسبت ہے، اس میں بھی محبوب اور غیر محبوب ہونا. یہ شر محض جو ہے نا یہ غیر محبوب ہے. شر محض یہ غیر محبوب ہے، لیکن اس کے اندر جو دوسری جہت ہے نا جس کی وجہ سے یعنی جو حکمت ہے، وہ حکمت جو ہے نا وہ غیر محبوب نہیں ہے، وہ محبوب ہے. یعنی ایک اعتبار سے محبوب ہے، ایک اعتبار سے غیر محبوب ہے. یعنی شر ہونے کے اعتبار سے غیر محبوب ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمت پنہا ہے اس اعتبار سے محبوب بھی ہے. یہ اس لیے لے غیر ہی لفظ بولا جاتا ہے، لے ذاتے نہیں. یہ قرآن کی نصوص سے پتہ چلتا ہے نا. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یہاں محض شر ہے. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. جنوں نے کہا تھا اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. شر کے لیے مجہول کا صیغہ استعمال کیا انہوں نے، خیر کے لیے معروف کا صیغہ استعمال کیا ہے. انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اللہ کی طرف شر کی نسبت. اس طرح صراط الذین انعمت علیہم یہ معروف کا صیغہ. انعام یہ خیر ہے نا. غیر المغضوب علیہم یہ غضب، یعنی ان پر جو غضب ہے یہ مجہول کے صیغے کے ساتھ، اس مفعول کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے. اس کی کافی مثالیں لکھی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے. ایک کتاب چھپی ہوئی افادات قرآنی افادات، یہ اردو میں ترجمہ ہے. مولانا عبدالغفار حسن صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. افادات قرآنی تفسیری افادات، یعنی وہ اس طرح کے فائدے کافی جمع کیے گئے ہیں اس کے اندر. اور حدیث کے اندر بھی یہ لفظ ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اس کا یہی معنی ہے کہ محض شر اگر ہونا پھر اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا نامناسب ہے.